السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاته انه هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ 15واں پارہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، معراج کا ذکر کیا، معراج کیا چیز ہے، اور اس کو دو علماء نے دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ کو اسراء کہا جاتا ہے، جس کا سفر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہے۔ اقصیٰ کا مقصد دور ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی، 7 آسمانوں کی سیر کروائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ جو پہلا حصہ ہے اسراء والا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، جو مسافت 40 دن کے اندر کی ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر اس واقعہ کو معراج کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ دو حصے ہیں، ایک سرا جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، دوسرا وہاں سے لے کر سدرۃ المنتہا کا ہے۔ پہلے حصہ دنیا کا، دوسرا حصہ آسمانوں کی سیر کروائی ہے۔ اس قرآن کے اندر آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جو 40 دن کی مسافت ہے چند کی گن میں۔ اور ایک بات، اہم بات یہ ہے کہ اس میں علماء کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کرام کا، محدثین کا اجماع ہے، اتحاد ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کو خواب کے نہیں، حالت بیداری میں یہ کیا گیا۔ یہ موجزاتی طور پر آقا علیہ السلام اپنے آنکھوں کے ساتھ نہیں کی، اپنی روحانیت کے ساتھ نہیں کی، اپنے جسم کے ساتھ یہ سارا واقعہ کیا۔ اس کے اندر ایک جانور کی شکل کا، جو کھچر سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹی شکل کا ایک جانور استعمال، جس کا نام براق ہے، اس پر سیر کی گئی۔ براق کی رفتار اتنی ہے کہ ملتا ہے کہ وہ اس کی رفتار بجلی کی مانند ہے، اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ اس کی رفتار اتنی ہے کہ جتنی اس کی آنکھوں کی بنائی جتنی دور تک جاتی ہے، اس کی چھلانگ ہوتی ہے۔ واللہ عالم بمرادہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کروانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ دشمنوں کے اوپر رعب دبدبا ظاہر کرنے کے لیے۔ اور دوسرا حصہ جو مجمع میں آقا علیہ السلام اپنے نبوت علی زبان سے کہتے تھے، اور جی بھی السماء، مجھے چڑھایا کہ آسمان کی طرف۔ معراج کا مطلب ہے سیڑھی کو کہا جاتا ہے، جو کسی مدد کے لیے چھت کے اوپر جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہ آقا علیہ السلام کو مجھے اوپر لے جایا گیا، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر، سدرۃ المنتہا تک۔ پھر وہاں 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ تحفے کے بعد آقا علیہ السلام کو جو ایک لمبی گفتگو ہے، آپ نے حدیثوں میں آپ نے سنی ہوگی۔ اصل مقصد کیا ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے، یہ کیا کس تاریخ کو پیش آیا؟ اس میں مختلف روایت ہے۔ اس کو 12 ربیع الاول کا دن بھی کہا جاتا ہے، 17 ربیع الاول کا دن بھی، 27 رجب کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن کوئی محفل کرنا، اس دن کوئی ذکر و اذکار کرنا، اس دن رات کو اپنے محفلوں کو، اپنے گھروں کو، مسجدوں کو سجانا، یا روزہ رکھنا، یا نفلی درود وغیرہ پڑھنا، کیا حدیث سے ثابت ہے؟ لیکن آقا علیہ السلام نے یہ جو واقعہ پیش آیا نبوت کے بعد، 2 حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں تھے آقا علیہ السلام کو یہ واقعہ جو معراج والا پیش آیا ہجرت سے 1 سال پہلے یا ہجرت کے 1 سال بعد آیا، اور آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر تقریباً ہجرت کے بعد کی زندگی بھی گزاری، ہجرت سے پہلے گزاری، نبوت کے بعد بھی آقا علیہ السلام نے 23 سالہ زندگی گزاری۔ اور آقا علیہ السلام نے 23 سالہ زندگی میں معراج والی رات، جس دن معراج کی تھی، آقا علیہ السلام نے کسی عبادت کا اہتمام نہیں کیا، کسی روزے کا اہتمام نہیں کیا، کسی محفل نعت کا اہتمام نہیں کیا، کسی عبادت کا انتظام نہیں کیا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کے بعد صحابین، تبع تابعین، محدثین، کسی سے بھی نہیں ملتا۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث سے، صحیح سند سے ملتا نہیں کہ آقا علیہ السلام نے کس تاریخ کو معراج ہوئی، کس تاریخ کو آقا علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی۔ اگر یہ بات علم ہوتی تو صحابہ کرام ضرور کرتے۔ جو ان لوگوں میں یہ بدعات ہے، آقا علیہ السلام
نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایسی بات کو میری طرف منسوب کریں کہ جو میری طرف سے نہیں کہی گئی ہوگی، وہ مردود ہوگی، وہ نہیں قبول کی جائے گی، وہ بدعت ہوگی، اور بدعت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ جو انسان بدعت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے کہ اس دن کوئی خاص عبادت نہیں کرنی چاہیے، رات کو دن کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نایا کام ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، نبی کی حدیث میں، اللہ کے دین میں نایا کام کرتا ہے وہ بدعت کرتا ہے، وہ بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔